بالکل صحیح ہے. میرے ساتھ حسن چودھری صاحب ہیں. حسن آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے زلمے خلیل زاد کا ٹویٹ پڑھا کہ اس میں سے کیا سمیل آ رہی تھی؟ جیسے اس نے کہا کہ یہ رومرز تھی کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کی جو ہے وہ کو فنڈنگ کرتا رہا سعودیہ. یعنی اس قسم کے موقع کے اوپر اس قسم کی بات اس کا کرنا. اور دوسرا کل نیتن یاہو نے جو مودی ہیں ان کو سالگرہ کی جو ہے وہ شبھ کامنائیں بھیجی اور پھر مودی صاحب نے بھی جواب دیا. تو پھر پاکستان نے اور سعودیہ نے بھی ٹھیک جواب دیا ان کو. یہ جو اسٹریٹجک جو ڈیفنس پیکٹ کیا ہم نے آپس میں. نہیں، اس کے علاوہ یہ تو بڑا آرگینک طریقہ تھا نا، کیونکہ ہمارا پہلے سے جو ہمارے راہ و رسم ہے اس کو مضبوط ترین ہم نے کر لیا. ان حالات میں ہوتا کیا ہے، خطوں میں یا ملک اپنے اپنے نیشنل سیکیورٹی کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سعودی عرب نے جب یہ جھٹکا لگا قطر کو تو اپنی دوبارہ ری اسیسمنٹ کی، اور اسیسمنٹ کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ جو تکیہ انہوں نے کیا ہوا ہے جن کنٹریز پر اپنی سیکیورٹی کا، وہ پورا کارآمد جب ایک ملک پر نہیں ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کچھ اور ایسا معاملہ ہو. رہا سوال ظلم خلیل زاد کا، تو وہ تو سعودی عرب سے، وہ یہی تو ملک ہے جس نے جب ہم پر سینکشن لگی تو ہمیں سہارا دیا. اس وقت بھی سعودی عرب کے تعلقات امریکہ سے خراب تو نہیں تھے، لیکن سعودی عرب بالکل انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اپنے ہمیں اس نے ڈیفرڈ پیمنٹ پر ویسے تیل دیا، گرانٹس دی. ہمیں اس سینکشن میں اگر سہارا کسی نے ہمارا بازو پکڑا تو سب سے پہلے سعودی عرب نے پکڑا. اسی طریقے سے سعودی عرب ہر مشکل وقت میں، چاہے وہ 71 کی جنگ ہو، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، سعودی عرب ہمارا ساتھ دیتا رہا ہے انفارمل طریقے سے بھی. اور اس وقت کے چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب. جمیل صاحب، آپ سے زیادہ تو کوئی اس سارے سین کو نہیں سمجھتا. ہم سمجھتے کہ یو آر این اتھارٹی آن دس سبجیکٹ. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایز اے ریزلٹ آف دس ایگریمنٹ از اٹ گڈ انف، از alone is enough to ensure peace in this region? No, it has to be a combination of so many factors. You have to really see it in the overall context of the geopolitical landscape. جب تک آپ اس اوور آل کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں گے، اب میں چند نقطے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور اس کو پھر ملا لیتے ہیں بس اگلے 1.5 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں 2 منٹ میں. وہ نقطے کیا ہے کہ چائنا کے تقریباً 6 کے قریب معاہدے ہیں ایران کے ساتھ. چائنا کے انویسٹمنٹ اور چائنا کے جو راہ و رسم سعودی عرب سے، جس میں کہ برکس کا بھی ممبر بن گیا سعودی عرب، اس کو دیکھ لیجئے. چائنا کی ایکسیپٹیبلٹی گلف کنٹریز میں بھی پہلے کے مقابلے میں آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے سے زیادہ ہے. چائنا کی یہ جو اس وقت پریڈ ہوئی ہے جس میں کہ ہم نے شرکت کی ہے یہاں ان کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بعد فاسسٹ جو ایکشن تھا اس کے خلاف، تو اس میں اس نے اپنی قوت کا مظاہرہ کر دیا کہ بیلنس آف پاور کس طرح آہستہ آہستہ یہ اس طرف کھسکتی جا رہی ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ یہ صدی ایشیا کی صدی ہے. یہ بھی درست ہے کہ اس وقت جو معیشت ہے، جو عسکری قوت ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے ویسٹ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف. تو جب ان تمام نکات کو سامنے پیش کر لیں اور پھر ایس سی او کے نکات کو دیکھ لیں، ایس سی او کو چارٹر کو دیکھ لیں، ای سی او کے چارٹر کو دیکھ لیں، آپ کہیں گے تو میں وضاحت کرتا چلوں گا ورنہ اس کے لیے تو پورا ایک علیحدہ پروگرام کرنا پڑے گا. تو ان چاروں نکات کو، 5 نکات کو اگر ملا لیں چوہدری صاحب، تو اس میں یقیناً خطے میں یہ صرف ایک معاہدہ جو ہے اس کو تقویت ملے گی. بالکل کافی زیادہ چیزیں جو ہے شامل ہونی چاہیے اور چائنا کا رول بڑا زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. تو آپ چائنا کے ساتھ کیوں معاہدہ نہیں کرتے؟ تو کیا ہوا ہے نا. اچھا آلریڈی اچھا نہیں، درست کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، معاہدہ نہیں مانتے، میں نے روز سمجھانا وہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے لیے آج کل جو سب سے جو بڑا ایشو بنا ہوا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اوپر اٹیک افغانستان سے ریگولرلی ہو رہے ہیں. اور ادر ڈے آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے جب بنو کے اوپر حملہ کیا گیا، ہمارے نوجوان، ہمارے جوان، ہمارے افسر جب شہید ہوئے تو بڑا واضح پیغام دیا کہ انف از انف. اب اس معاہدے کے بعد یہ مورلی کتنی رسپانسبلٹی آ جاتی سعودی عربیہ کے اوپر کہ وہ اپنا جو انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر، انٹرم گورنمنٹ کے اوپر استعمال کریں اور کم از کم یہ جو ہمارے لیے وبال جان ایک ایشو بنا ہوا ہے اس کے حل میں ہماری مدد کریں. ہمارے جو یہ رشتہ مزید مضبوط ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو سعودی عرب آٹومیٹیکلی اس معاملے میں، دیکھیے پاکستان اگر کمزور ہوتا ہے تو پھر کون کمزور ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب بھی. تو پاکستان کو اگر ان
ہیلے اربوں کے تحت کمزور کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو نے کیا بات کی کل سیکورٹی کاؤنسل میں؟ انہوں نے یہی کہا کہ وہاں تقریباً کوئی 60 کے قریب 20 کے قریب گروپ ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف آ رہے ہیں, آپریشن کر رہے ہیں, اور افغانستان اس کو نہیں روکتا ہے. پھر اس میں کوئی تھوڑا سا ڈفرنٹ تاثر بھی ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت اس وقت وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے جو دینا چاہیے. سعودی عرب یقیناً ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے افغانستان کے لیے. افغانستان سعودی عرب کی بات سنتا ہے جیسے ہماری کس زمانے بات سنتا تھا. ہماری بات کیوں سننا اس نے کم کی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آوارگی شبنم ہے اس میں کچھ جرم آفتاب بھی ہے. تو بس اس کو میرا خیال یہیں رکھ لیتے ہیں. ہم نے جس طریقے سے ہینڈل کرنا صحیح. فائنلی ڈاکٹر صاحب انڈین جو سارا معاملہ ہے, سعودیہ کی کافی زیادہ انویسٹمنٹ ہے, بلینز آف ڈالرز آپ کو پتا ہے کہ کیے ہوئے انویسٹ انڈیا کے اندر وہاں پہ آئل انڈسٹری میں. انڈیا کس طرح ریئیکٹ کرے گا آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر؟ ظاہر ہے سب سے میجر سیکورٹی وائز امپیکٹ جو آئے گا وہ تو انڈیا کے اوپر آئے گا نا. انڈیا کے ساتھ ہم جمعہ 8 دن ہم نے پنجہ آزمائی بھی کی ہے اور انڈیا کو سبق بھی سکھایا, تو انڈیا کہتا ہے میں نے جواب بھی, میں نے بدلہ بھی لینا. آپ کو پتا ہے ان کے پرائم منسٹر اس طرح کی بڑکیں مارتے رہتے ہیں. جی ہم دیکھیں یہ مودی گورنمنٹ جب تک ہے اس وقت تک یہ ہچکولے آتے رہیں گے, لیکن کل واضح کر دیا نا اس معاہدے کے بعد ایک سرکاری بیان آیا ہے سعودی عرب کی طرف سے, میں نے اس کو مانیٹر کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے باقیوں سے تعلقات ویسے ہی روبسٹ رہیں گے. انڈیا کا نام لے کے کہا کہ ہمارے تعلقات ان سے روبسٹ, اور بات بھی صحیح ہے. وہ ساورن کنٹری ہے سعودی عرب, وہ اپنے تعلقات ساورن تعلقات جیسے رکھے. ہم نے نہیں رکھے ہوئے اپنے ساورن تعلقات چائنا سے, بیسٹ آف دی بیسٹ, اور ابھی امریکہ سے بھی بہترین تعلقات رکھے ہوئے ہیں. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے, انڈیا کے تقریباً آدھے کروڑ افراد گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں. ان کی گلف کنٹری سے زیادہ انویسٹمنٹ انڈیا کی ہے وہاں, افرادی لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے. تو ان کا تو زلزلہ آ جائے گا انڈیا میں اگر انہوں نے پنگا لینے کی کوشش کی. چوئی صاحب کو پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرے تو دو سوال ہیں. جی جی پلیز. ایک تو مجھے بتائیں کہ یہ جمیل صاحب انڈیا اور اسرائیل کو کوئی اسٹرانگ میسج چلا گیا ایز اے ریزلٹ آف دس ایگریمنٹ؟ اور نمبر 2, یعنی انڈیا نے اس معاہدے پر کوئی بڑا نیکڈ بلیٹنٹ اٹیک نہیں کیا جو میں نے سنا ہے. آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ متحمل ایک اور سوال جواب نہیں ہو سکتا. جی 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 کرنے جی جمی صاحب میں جواب دے دوں؟ جی جو صاحب کے سوال کا جواب دیں. جی جی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کیا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی منفی ری ایکشن دے سکے؟ ابھی میں نے بتایا کہ ان کی کوئی آدھی کروڑ 50 لاکھ کے قریب افراد اس وقت موجود ہیں گلف کنٹریز میں, اور ساتھ میں ایک یہاں تو ہم ادھر بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں سعودی عرب سے, لیکن جو انڈیا کا انٹرسٹ ہے گلف کنٹریز میں اس سے کہیں زیادہ ہے. تو لہذا انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایڈونچر, ہاں اسرائیل کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اسرائیل کو اب پتا ہے کہ یہ قوت کتنی بڑی قوت ہو گئی ہے. 2 دنیا کی بہت بڑی قوت ایک ساتھ مل گئی ہیں. تو یہ نیوکلیر پاکستان پر کیوں ایمفسائز کیا ہے بین الاقوامی طور پر اسرائیل نے اور باقیوں نے؟ اس میں غلط بات تو کچھ نہیں کی ہے نا, کوئی کرٹیسزم تو نہیں ہے. انہوں نے حقیقت کو سامنے رکھ دیا کہ پاکستان ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہے, اور ہے تو ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں فل اسپیکٹرم ڈیفنس پیکٹ ہے. یہ اشارہ سگنل ہی کافی ہے. حسن بات وہی ہے نا کہ ہم نے, اچھا میں نے پوچھتا یہ ہے کہ ہم اپنے جو میزائل ہیں وہ سعودی عرب میں اسٹیشن کر سکتے ہیں, سپوزٹلی ڈیفنس پیکٹ ہے, تو یعنی اگر سپوزٹلی ہمارے جو لانگ رینج میزائل ہیں یا مڈ رینج میزائل ہیں اگر وہ سعودی عرب میں اسٹیشن کرتے ہیں تو کسی ملک کو یا اسرائیل کو کوئی اس پر وہ جو ہے وہ تکلیف تو یقینی طور پر ہوں گی, لیکن کوئی اس کے اوپر وہ یعنی انٹرنیشنلی پاکستان کو یا سعودی عرب کو روک سکتے ہیں؟ قانونی طور پر تو نہیں روک سکتے. میں نے آپ کو بھی عرض کیا کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 102, اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 102 کے تحت ایسے معاہدے رجسٹر ہو جاتے ہیں یو این میں, اور یہ آگے جا کے جو چھتری کھلی ہے اس چھتری تلے آپ دیکھیں کتنے ملک آتے ہیں جو کہ پیراگراف نمبر 7 OIC کے چارٹر کے مطابق بھی آئیں گے. تو وہ تو سارے انٹرنیشنل لیگل فریم ورک. شرارت ہو سکتی ہے, اسرائیل شرارت کرے گا, باز نہیں آئے گا اس سے, لیکن وہ شرارت اب مدھم ہو جائے گی. اسرائیل کو پتا ہے کہ جو اس کے سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں ان کو بھی علم ہے کہ اب سعودی عرب کے ساتھ قانونی طور پر کون کھڑا ہے. میزائل بھی وہاں اسٹیشن ہو سکتے ہیں, وہاں اگر
ان کی تھریٹ اسیسمنٹ میں کوئی ایسی بات آتی ہے کہ ان کو خطرہ ہے تو پاکستان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جو پاکستان کے پاس ہے اس کے ڈپلائمنٹ، اس کے استعمال کے لیے تیار رہے. یہی تو ہوتا ہے ڈیفنس میوچل ایگریمنٹ. ایگزیکٹلی اس کا مطلب یہ کہ دونوں ممالک ہیں پوری قوت کے ساتھ ان کیس آف نیڈ ایک دوسرے کی مدد